تاثر لوگوں میں یہی رہا ہے کہ یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تن نہ بیتے وہ کیا جانے. یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں ہم. ان کے لیے آگے زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. خواتین کے مسائل بہت بہتر طریقے سے جو ہے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً ان کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے. خواتین کو ٹریننگ دی ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ کس طرح بنا سکتے. بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. جیسے ہی وہ ہوں گے اس کے ہم قرضہ جات جاری کرنا شروع کر دیں گے. خواتین ایسی ہیں کہ جن کی کم عمری میں بھی شادی کر دی جاتی ہے. جو HR کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ خواتین کو آگے لے کے آ رہے ہیں. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کرنے ضروری ہیں کہ وہ فیصلہ لے سکے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. ربابہ خان بلیدی صاحبہ، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں پر خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ بلوچستان کے اب بھی کئی دور دراز کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. خصوصاً تعلیم ایک ایسا حق ہے کہ جس سے خواتین کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے. لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے کئی عملی اقدامات کیے گئے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں نہ صرف یہ کہ تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، بلکہ کھیل کا میدان ہو یا پھر کسی بھی ایسی جاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ہمیں نظر آ رہی ہیں. خصوصاً پولیس کا محکمہ ہو یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہماری MPs ہیں ان کی تعداد بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں، پچھلے ادوار کے مقابلے میں کئی زیادہ ہیں. اس خواتین کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشیر برائے محکمہ ترقی نسواں ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی صاحبہ. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ خواتین کے ایشو پر آپ کو بات کرنے کا ایک کھل کر موقع مل رہا ہے؟ بالکل، دیکھیے اس ٹینیور میں پہلے بھی جو ہم رہ چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے مختلف فورمز پہ خواتین کے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں، پرو ویمن لیجسلیشنز کر چکے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، عملی اقدامات بھی کیے ہیں. تو یہاں پہ جو کام کرنے کے حوالے سے ایک سپیس ہے جسے کہنا چاہیے، اور جو اتھارٹی ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر کے میرا خیال ہے کہ ہم خواتین کے مسائل بہت بہتر طریقے سے جو ہے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تن نہ بیتے وہ کیا جانے، تو خواتین کے مسائل خواتین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اس کی جو سلوشنز ہیں وہ ہم کس طریقے سے لائیں گے، وہ میرا خیال ہے اگر کوئی کسی مرد کے پاس یہ وزارت ہوتی یا اگر ان کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوتی تو ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا. وہ سلوشنز جو ہیں وہ اس نظر سے نہ دیکھتے جو کہ ایک خاتون دیکھ سکتی ہے. تو آئی تھنک اٹس بیٹر، اور کافی جو اس میں ہم پریکٹیکلی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ابھی. تو میم، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس میں دیکھیں بشرا، ہم لیجسلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہم نے اس دفعہ چینج کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ہاریزونٹل وے میں کام نہیں کریں، ہم ایک پیرلل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کریں. یعنی کہ ملٹی پرانگڈ اپروچ ہے ہماری کہ ہم لیجسلیشنز پر بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہم نے جیسے ادارے اگر چاہیے تو وہ بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ٹریننگز کرا رہے ہیں خواتین کی، اور جو HR کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہی جو ہے وہ خواتین کو آگے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ٹریننگز جو ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کس قسم کی ٹریننگز جو ہیں ان کے لیے کروائی جا رہی ہیں کہ ان کے لیے آگے زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں؟ بالکل، دیکھیے اس دفعہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا سب سے بڑا جو ایک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ خواتین کو اسٹیبل کریں، یعنی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری پالیسیز بھی بنائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹریننگز جو ہیں وہ ہم جیسے نیفٹیک ہے، بی ٹیفٹا ہے، اس میں جدید ٹریننگز بھی شامل ہیں؟ جدید بھی ہیں اور روایتی بھی ہیں، دونوں کو ہی ہم کریں، کیونکہ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں روایتی سکلز جو ہیں خواتین انہی پہ کام کر رہی ہیں، جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں یا کاٹیج انڈسٹریز ہیں ہماری، اس کو بھی جدت کی طرف لا رہے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی، وہ اپنا گھر بیٹھے آن لائن بزنس کیسے کر سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں، اور وہ اپنی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں کیسے بدل سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ٹریننگز دی جا رہی ہیں. اور جدید سکلز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، جیسے اس میں ڈیجیٹل لٹریسی ہے، ای کامرس کی ٹریننگ ہے. اب تک ہم جو ہے تقریباً 250 سے 300 بچیوں کو ٹرین کر چکے ہیں ای کامرس میں، جو کہ اب اپنے جو ہے گھر سے بیٹھ کے اپنے بزنسز چلا.
تو اس میں جو آپ نے خواتین کی بات کی جو دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، یقیناً ان کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے، ان کے لیے بنیادی جو اسکلز ہیں جس میں سیونگ کٹنگ ہے یا مختلف اور جو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو مارکیٹ تک ایکسیس کے لیے حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی دیکھیے انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کیا ہے جو کہ از اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف گورنمنٹ آف بلوچستان. اس میں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرضہ ان کو دیا جا رہا ہے وچ از فرام 5 lakhs to 15 lakhs. اور اس میں ان کو قرضے دینے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ، جو جیسے میں نے آپ کو بات کی، ابھی ہم نے لائف سٹاک اور فارمنگ میں بھی خواتین کو ٹریننگ دی ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ کس طرح بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو اولیوس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ بڑا اچھا ہماری 2-3 خواتین یہ چلا رہی ہیں خضدار میں اور لورالائی میں، کہ وہ اولیو گرو بھی کر رہی ہیں اور اس کی پروسیسنگ کر کے اولیو کی پروڈکٹس اور اولیو آئل وہ بہت بہترین بنا رہی ہیں. مارکیٹ تک بھی ان کا جو ہے جا رہا ہے. اور وہ مارکیٹنگ کس طرح ہوتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیمینارز رکھے ان کے ساتھ، ان کو ایکسپرٹس کے ساتھ ملایا کہ آپ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. پروڈکٹ تو بہت اچھی بن گئی لیکن اگر اس کی مارکیٹنگ صحیح نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ فائدہ شاید حاصل نہ ہو جو کہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کے وقتاً فوقتاً ہم ان کے ساتھ سیمینارز اور ٹریننگز اور ورکشاپس کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو خود ہی آگے سیل کر سکیں. آپ نے وومن انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے بات کی، تو اب تک تاثر لوگوں میں یہی رہا ہے کہ یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، ابھی دیکھیے یہ لانچ ہوا اور یہ اپنے عملی طور پر سارے مراحل میں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں اپلیکیشنز لیں، شارٹ لسٹ ہوئی، کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ہوئے. صرف یہ ہے کہ ابھی کچھ مالیاتی اور تکنیکی امور جو ہیں وہ زیر غور ہیں. جیسے ہی وہ ہوں گے اس کے ہم قرضہ جات جاری کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں اپنی خواتین کو خود مختار بنانے کی، تو بہت ساری ہماری خواتین ایسی ہیں کہ جن کی کم عمری میں بھی شادی کر دی جاتی ہے، یا شادی کے بعد ان کو اجازت مل جاتی ہے ان کے ان لاز کی طرف سے کہ آپ نکلیں اور اپنا کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں یا کسی جابس کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس بچے ہوں. تو ایسی صورتحال میں بیبی ڈے کیئر سینٹر ایک میرے خیال میں بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے. تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے ڈپارٹمنٹس میں ایسے کوئی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، اور اگر لیے جا رہے ہیں تو کہاں تک یہ مرحلہ پہنچا ہے؟ بالکل جی، لیا جا رہا ہے. ہم نے بہت ساری ایسے ادارے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جیسے یونیورسٹیز ہیں ہماری، کالجز ہیں ہمارے، اور کچھ آفیسز وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے اس کو بنایا ہے. ڈے کیئر سینٹر ہم نے تمام اس کے جو جتنے پروسیجرز ہیں وہ پورے کر کے اب ہم جو ہے انوگریشنز کی طرف جا رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے تقریباً 25-26 ہم نے ڈے کیئر سینٹرز کا جو ہے ابھی کرنا ہے. ہم 2 کا افتتاح کر چکے ہیں، ایک لورالائی میں ہم اس کا افتتاح کر چکے ہیں اور ایک یہاں پہ ہم نے کیا ہے ایس بی کے میں، اس کا بھی ہم نے افتتاح کیا ہے. تو یہ 2 جو ہیں ابھی فنکشنل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید انوگریشنز ہوں گی. اور بیبی ڈے کیئر سینٹر بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اوور آل ڈیولپمنٹ بغیر خواتین کی شمولیت کے ممکن نہیں ہے. اور وہ خواتین جن کے ساتھ بچے ہیں، وی نو اٹ پریکٹیکلی آلسو کہ بڑا ان کو مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور ورک لائف کس طرح بیلنس کی جائے. جب تک ایسے اقدامات ہم نہیں کریں گے جہاں خواتین کو ایسی فیسیلیٹیشن دی جائے، میرا خیال ہے ہمارا جو ترقی کا خواب ہے وہ خواب ہی رہے گا، حقیقت میں نہیں بدلے گا. تو ان خواتین کو ہم یہ سہولت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ذہنی سکون، اطمینان قلب کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں، اس احساس کے ساتھ کہ ان کے بچے جو ہیں وہاں ان کے ساتھ ہی ایک بہت اچھی بہتر انوائرمنٹ کمفرٹیبل فیل کریں گی وہ ذہنی طور پہ، بلکہ ایک پرسکون اس میں جو ہے کام بھی کر سکیں گی. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات. میم، جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پر اب بھی خواتین کو تعلیم کا حق اس طرح سے گھریلو جو ہے ماحول میں نہیں دیا جاتا کہ آپ پڑھ لیں گی، یا ہم بچی کو اگر پڑھنے کی آزادی دے دیں گے تو شاید وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس تاثر کو کیسا دیکھتی ہیں، اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کرنے ضروری ہیں؟ دیکھیے، اقدامات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں پازیٹیو رول ماڈلز لے کے آنے چاہیے آگے. میرا خود تعلق ایک قبائلی گھرانے سے ہے، سردار گھرانے سے ہے. ہم شاید جو ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ شاید صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھے نہیں ہیں، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. عمومی طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو شاید یہ کوئی مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل کی بات کر رہی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. ٹرو ویمن امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری وومن اینڈ گرل شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایجوکیشن. ایوری وومن اینڈ گرل شوڈ ہیو ایکسیس ٹو اسینشیل ہیلتھ کیئر وین ایور اینڈ ویر ایور نیڈیڈ.
ٹرو ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب خاتون کے پاس یہ قوت ہو کہ وہ فیصلہ لے سکے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل، ٹرو ویمن امپاورمنٹ از وین اے وومن از فائنینشلی ساؤنڈ، فائنینشلی سیکیور اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. تو یہ جو ٹرو ویمن امپاورمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ آف بلوچستان سی ایم صاحب کی قیادت میں اسی پہ کام کر رہی ہے، اور اسی کے لیے کوشاں ہے کہ ہم یہ ٹرو ویمن امپاورمنٹ لے کے آئیں. میم صوبے میں وومن کرائسس مینجمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں. ہمارے ہاں دیکھیے یہ جو سینٹرز بنے ہیں ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جو کسی بھی قسم کی وائلنس کا شکار ہیں، یا ڈومیسٹک وائلنس ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، یا کوئی ان کو لیگل کوئی ایسی ایشوز آ رہے ہیں، جیسے بہت ساری خواتین یہ ہیں جن کے کوئی لیگل ایڈز نہیں ہیں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو وہ خواتین، اور وہ خواتین جو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ یہاں پہ لیگل ایڈ ہم نے پرووائڈ کی ہے، میڈیکل ہیلتھ کیئر فیسلٹی ان کو پرووائڈ کی ہے، وہ یہاں آ سکتی ہیں، پناہ لے سکتی ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کا جو پروسیجر اور پروسیس ہوتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہاں پہ مینیج کیا جاتا ہے ان کے کیس کو. تو یہ ایک ویمن سیف اسپیس ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اور ان کے آگے کے لیے ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں ان کے کیسز کو، اور کیا بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ ان مراکز کا جو ہے بنیادی مقصد یہ ہے. ایک مرتبہ پھر وہی بات کروں گی کہ بلوچستان قبائلی معاشرہ ہے، اور ہم اس میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ چاہے ورکنگ پلیس ہو یا روڈ ہو، خواتین کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہراسگی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتی ہیں؟ اور ایسی خواتین جو اب بھی سینٹرز تو قائم کر دیے گئے لیکن یہاں تک ایکسیس کرتے ہوئے اس لیے ڈرتی ہیں کہ ان کی کوئی بھی سیکریسی جو ہے وہ لیک نہ ہو، تو اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے ہمارا باقاعدہ ایک ادارہ ہے، اومبڈس پرسن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس اینڈ ادروائز آلسو. تو وہاں پہ اسپیشلی جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے کیسز ہیں. اور یہ ادارہ جو ہے ہمارا یہاں پہ صرف ایک سمپل اپلیکیشن دے کے بھی وہ خاتون جو ہے وہ اپنا کیس آگے لے جا سکتی ہے. یہاں پہ انشور کیا جاتا ہے ان کی کانفیڈینشیلٹی کو، کہ ان کی جو مسائل ہیں یا اسے جب تک کہ سلوشن نہ نکل آئے اس کو کوئی ان کی سیکریسی آؤٹ نہ ہو. اور ہم اسی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں بھی ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں اس ادارے کے ساتھ، اور جہاں ان کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تحفظ بھی دیا جاتا ہے. یہ جو ہراسمنٹ کا آفس ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نام کا یہ مرکز ہو، یہاں پہ گزشتہ دنوں بھی جو ہے کچھ اعلیٰ افسران کے خلاف شکایتیں تھیں، تو ان کو بھی جو ہے ایڈریس کیا گیا، اور جو خواتین تھیں ان کو انصاف دلایا گیا. میم اس سے پہلے آپ قانون اور پارلیمانی امور کی پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ نے قوانین جو ہیں وہ نئے قوانین لے کر آئیں اور جن پر اب بھی عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ہم نے بہت سارے لاز جو ہیں ان کو امینڈ کیا، اپڈیٹ کیا. اس میں نئی جو پرو ویمن لیجسلیشنز ہیں، اگر میں صرف پرٹیکولرلی اس کے حوالے سے بات کروں تو ہم ڈومیسٹک وائلنس کے لیے اس میں لے کے آئے لیجسلیشن، اور جو ہوم بیسڈ ورکر کا ایک کانسیپٹ تھا اس کو لیجسلیشن کے فارم میں لے کے آئے، اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی. اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ ہراسمنٹ آف ورک پلیس والا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہم لیجسلیشن آئے، بلکہ اس میں تو ہم نے کچھ ترامیم ابھی حالیہ دنوں میں بھی گزشتہ دنوں میں کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے 210 سالہ قوانین جو ہیں ان کا ایک بالکل ان کو کمپائل کیا گیا، اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پورے پاکستان میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے وہ لاز جو تھے ان کو باقاعدہ سارا ان کو کلیکشن کرنے کے بعد اس کو ہم والیومز کی شکل میں لے کے آئے، اور یہ ہم نے صرف 11 مہینے کے قلیل عرصے میں کیا ہے، اور یہ تقریباً ہمارے 6 سے 7 والیومز بنے. جو بلوچستان کے پری پارٹیشن کے بھی قوانین تھے جو کہ ہمارے پاس ابھی تک ہیں وہ بھی، اور جو نئی لیجسلیشنز ہیں وہ بھی، یعنی کہ اپ ٹو ڈیٹ لیجسلیشنز اس میں ہیں. میں خواتین کے حوالے سے ہی اسپیسیفک بات کروں گی. آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی منسلک رہیں، تو خواتین کے لیے دور جدید میں ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک رہنا کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن اور اے آئی کا دور ہے، اور آپ
یہ ایسی اسکل ہے کہ جو نہیں سیکھے گا وہ شاید وقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے. اور جس طرح ہم خواتین کی ترقی چاہتے ہیں تو دیر پا ترقی تبھی ممکن ہوگی جب وہ اپنے آپ کو اس جدید اسکل سے جو ہے وہ آراستہ کریں گی اور سیکھیں گی اس کو, چاہے وہ بزنس کی فیلڈ ہو, میڈیسن کی فیلڈ ہو, انجینئرنگ کی فیلڈ ہو, یا ایون اگر وہ کسی کرافٹس میں جانا چاہتی ہیں یا کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں, اپنے ہینڈی کرافٹس میں بھی اگر جانا چاہتی ہیں, جب تک کہ وہ اس نئی اسکل کو سیکھ کر اس کو مولڈ نہیں کریں گی اپنے چیزوں کو, تو میرا خیال ہے کہ ترقی. اچھا میم, ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا گرین بس کا, جس کے بعد ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے بڑا استفادہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہماری خواتین آج بھی بڑی تعداد میں گرین بس کی منتظر ہوتی ہیں کہ وہ آئیں اور وہ اپنی پورشن میں, خواتین کے پورشن میں سیپریٹلی بیٹھیں, لیکن وہ پورشن انتہائی چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہماری کئی خواتین بس میں بیٹھنے سے رہ جاتی ہیں. سی ایم بلوچستان کی جانب سے ایک اور اچھا انیشیٹو لیا گیا پنک بسز کا. یہ پنک بسز کب تک جو ہیں وہ آئیں گی, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ انیشیٹو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ بالکل, یہ دیکھیں جب ہم نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشن کی تو اس کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ مختلف میٹنگز میں یہ بات ہوئی کہ خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ بسز ہونی چاہیے, اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسپورٹیشن ہے خواتین کے لیے. سی ایم صاحب نے اس بات کو بہت انکریج کیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم کہ اگر وہ اتنا زیادہ پش نہ کرتے تو شاید ہمیں کچھ زیادہ مزید ٹائم لگ جاتا, لیکن ہم نے کوشش جاری رکھی. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم مسلسل جو ہے ان کو کہتے رہے کہ جی ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جو ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پھر کہا کہ نہیں, یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی واقعی ہمیں ضرورت ہے, اور انہوں نے پھر یہ پنک بسز کا جو ہے ہم نے انیشیٹو کامیابی تک لے گئے. آئی تھنک اینڈ آف اکتوبر یا نومبر میں انشاءاللہ یہ بسز آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گی. اور انیشیلی ابھی تو یہ میرے خیال ہے 3 سے 5 بسز ہیں جو کہ 2 ڈسٹرکٹس کے لیے ہیں اور کچھ کوئٹہ کے لیے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم آئندہ سال مزید اضافہ کریں گے. اچھا میم, آپ خود ایک قبائلی معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں, جی تو ہمارے پلیٹ فارم سے, نظربان بلوچستان کے پلیٹ فارم جی. سے آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے جو اب بھی اپنی بچیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے, پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, تو ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام ہوگا ان کے لیے؟ آپ کے پلیٹ فارم سے پہلے تو میں عمومی ساری جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو یہ پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارے بلوچستان میں لوگ دے آر ناٹ ریلکٹنٹ ٹو گیٹ دے گرلز ایجوکیٹڈ. آئی نو, کیونکہ میں دیہی ان میں ہمارا آنا جانا ہے, لوگوں کو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ اسٹاپس دیم از دا لیک آف ریسورسز, کہ وہ ریسورسز نہیں ہیں, وہ چیزیں سہولیات نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے. تو ہم جب اپنا فرض پورا کریں گے تو کسی کا حق بھی پورا ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک کمیونل رسپانسبلٹی ہے, اجتماعی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی پڑھائیں, کیونکہ بچیوں کی تعلیم نسلوں کی تعلیم ہے اور لڑکی کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے. تو جب دین نے اس کی اجازت دی ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے, تو ہم سب کو مل کر ہی اس ایک جو رائٹ ہے اسینشل بچیوں کا اور خواتین کا, اس کو پورا کرنے میں ہم سب کو کام کرنا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ میم. Thank you جی. بچیوں کی تعلیم نسلوں کی تعلیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچیوں کو پڑھا لیا تو شاید وہ نوکری کرنے کے لیے زور دیں گی, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں خواتین کے لیے کئی اہم ایشوز پر ہم نے بات کی, اور یقیناً جو حکومت اقدامات اٹھانے کے وعدے کر رہی ہے اور جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواتین کو جو ہے وہ اتنا پاورفل بنائیں کہ اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ڈٹ کر کھڑی ہوں اور اس کا مقابلہ کریں. کہیں پر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری خواتین جو ہے وہ تیار ہو. ایک اور پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.